عثمان میرے قدموں کو کیوں گنتے ہو؟ حضرت عثمان غنی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے گھر سے لے کر آپ کے گھر تک آپ کے جتنے قدم اٹھیں گے ہر قدم کے بدلے میں عثمان ایک ایک غلام کو آزاد کر دے گا. ہر قدم کے بدلے عثمان ایک غلام کو آزاد کرے گا. حضرت علی کہنے لگے کہ فاطمہ کے کاش ہم بھی سرکار کی ایسی دعوت کر پاتے ہیں, ہم بھی سرکار کو اپنے گھر میں بلاتے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اے علی آپ جائیے اور جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کی دعوت کرتی ہے, آپ اس دعوت کو قبول فرما لیجئے. حضرت علی نے جا کے حضرت فاطمہ کے پیغام کو پہنچا دیا ہے. سرکار نے صحابہ کو فرما دیا ہے میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں تم سب کی دعوت ہے. سارے صحابہ سرکار کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آ جاتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی کو بچھا دیا ہے اور ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے اور ہاتھ اٹھا کے عرض کر دیے کہ پروردگار اپنے نبی کے سامنے فاطمہ کو رسوا نہ کرنا, اللہ فاطمہ کو رسوا نہ کرنا. صحابہ نے کھانا کھایا ہے, میرے آقا مسکرائے اور سرکار نے فرمایا کہ صحابہ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آج سے پہلے کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا. میرے آقا فرمانے لگے کہ اے صحابہ یہ جو کھانا ہے یہ رب تعالیٰ نے فاطمہ کے صدقے جنت سے تمہارے لیے لے جا. تشریف لے کے جانے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے قدموں کو گر رہے ہیں. اتنے میں جبرائیل آ جاتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاطمہ کے گھر سے لے کر آپ کے گھر تک آپ کے جتنے قدم اٹھے ہیں رب فرماتا ہے کہ ہر قدم کے بدلے جہنم سے 70,000 گناہگاروں کو میں نے آزاد کر دیا ہے. اے محبوب آپ کا ہر قدم جو حضرت فاطمہ کے گھر سے لے کر آپ کے گھر تک آپ کے جتنے قدم اٹھیں گے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قدم کے بدلے میں 70,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. یہ رات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور تیسری رات امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, کہ میرا حسن اور حسین یہ دونوں شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. علماء نے لکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر ناف تک سرکار کے مشابہ تھے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناف سے لے کر پاؤں تک سرکار علیہ السلام کے مشابہ تھے. اور یہی وجہ تھی کہ کربلا کی سرزمین میں, کربلا کے حالات میں, کربلا کے امتحان میں, کربلا کی آزمائش میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم ڈگمگائے نہ تھے. یہ وجہ تھی. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بچپن کے دن تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. دونوں شہزادے کھیل رہے تھے, کھیلتے کھیلتے دونوں کی دل شکنی ہو گئی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے ابن عمر تو بھی ہمارا غلام ہے اور تمہارا باپ عمر فاروق بھی ہمارا غلام ہے. ابن عمر نے سنا تو بڑا غصہ آیا کہ میرا باپ وقت کا خلیفہ ہے, میرا باپ امیر المومنین ہے, میرا باپ خلیفۃ المسلمین ہے, میرا باپ بادشاہ ہے. اور امام حسن فرماتے ہیں کہ میں بھی غلام ہوں, میرا باپ بھی غلام ہے. حضرت ابن عمر گھر میں آتے ہیں, آگے حضرت عمر فاروق سے کہتے ہیں کہ امام حسن نے مجھے دانا دیا ہے کہ تو بھی ہمارا غلام ہے اور تمہارا باپ عمر فاروق بھی ہمارا غلام ہے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ابن عمر جاؤ جا کے امام حسن سے کہہ دو یہ بات ہمیں طاقت میں لکھ کر دے دے.
حضرت امام حسن نے لکھ کر دے دیا، وہ کاغذ دے گی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق کو جب دیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چوما ہے اور اپنے بیٹے کو فرمایا ہے، بیٹا تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب میرے جسم سے میری روح نکل جائے، جب مجھے غسل دے دیا جائے، جب مجھے کفن پہنا دیا جائے، جب میرا جنازہ ادا کر دیا جائے، جب مجھے قبر میں رکھ دیا جائے، تو میرے کفن کے اندر یہ کاغذ کا ٹکڑا رکھ دینا کہ قبر میں مجھے ذکیر سوالات کرے، مرنبوں کا عمر بتا تیرا رب کون ہے، مادینوں کا عمر بتا تیرا دین کیا ہے، تو میں یہ کہہ سکوں کہ عمر فاروق سے پوچھتے ہو کہ تمہارا رب کون ہے، عمر فاروق تو اہل بیت کا غلام ہے۔ عمر فاروق تو اہل بیت کا غلام، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، ایران فتح ہو گیا، مال غنیمت مسجد نبی شریف پہ رکھا اور مدان کی کو فرمایا یہ تقسیم کر دو لوگوں کو، ہر صحابی کو 500 درہم دیے جائیں، ہر ایک کو 500 درہم دیے جائیں۔ آپ کے بیٹے کی باری آئی ابن عمر کی، خدا کی کہنے لگا حضور اس کو کتنا دینا ہے؟ آپ نے فرمایا 500 دینا ہے۔ اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے اور صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، اور اس پر آپ نے خزانچی کو فرمایا کہ سب کو 500 دیا ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، تو ان کو دوسروں کی بنسبت ڈبل دینا ہے، ان کو دگنا دینا ہے، اور ان کو 1000 درہم دے دیں، تو 500 نہیں دینے، ان کو 1000 درہم دے دیں، کیونکہ ان کی شان اعلیٰ ہے، ان کی شان زیادہ ہے۔ یہ ذات امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور چوتھی ذات اسے میرے آقا نے چادر میں دیا، جسے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ دعا کے لیے سرکار لے گئے، جن کو میرے آقا نے فرمایا کہ میری دعا پہ آمین کہنا، وہ ذات کہ جو سرکار علیہ السلام کے کندھوں پہ سواری کیا کرتے، وہ ذات کہ جو سرکار علیہ السلام کی داڑھی مبارک سے کھیلا کرتے، وہ ذات کہ جسے میرے آقا علیہ السلام جمعہ کرتے، وہ ذات کہ اگر جمعہ پڑھا رہے ہوتے اور جمعے کے خطبے کے وقت امام حسین آ جاتے تو میرے آقا ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور جن کو سرکار اپنے منبر پہ بٹھایا کرتے، وہ ذات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے کہ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، خون نے جس کے دو عالم نے اجالا کر دیا، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ لویا وہ حسین، جو سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، جو سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، وہ ذات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ان کے نبی سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے اور ہندی کا بچہ لے کے آیا ہے، سرکار کی بارگاہ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، سرکار نے امام حسن کو تحفہ دے دیا ہے، حضرت حسن نے بھی اسے گھر میں جاتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ ہرن کا بچہ کہاں سے دیا ہے؟ حضرت امام حسن کہنے لگے یہ اللہ کے نبی نے مجھے دیا ہے، یہ نانا جان نے مجھے دیا ہے، آپ بھی چلے جائیے، آپ بھی جا کے مانگ لیجیے، اللہ کے نبی آپ کو بھی عطا کر دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں کہ نانا جان بھائی حسن کو آپ نے ہرن کا بچہ دیا ہے اور مجھے بھی ہرن کا بچہ عطا کر دیجیے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ اے حسین وہ ایک ہی تحفہ آیا تھا، وہ ارادی آیا تھا اور ایک ہی بچہ لے کے آیا تھا کہ جو حسن کو دے دیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کر رہے ہیں آقا مجھے بھی عطا کر دیجیے۔ قریب تھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آنسو آ جاتے. ابھی آنکھوں میں آنسو آنا تھا کہ دوسرا بچہ ہرن خود لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے اور آگے کہتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچہ تو میرا ارادی کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور دوسرا بچہ مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ امام حسین کے لیے یہ تحفہ لے کر آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ. سرکار سے قبول فرما لیجیے. اللہ کا نظام قدرت ہے. کہیں پر رونے نہیں دیا گیا, آنکھوں میں کہیں آنسو نہ آ جائے, کہیں آنسو گر نہ جائے, اور کہیں پر میدان کربلا تپتی ہوئی ریت, غلیظ البطنی, ہر طرف کشیدگی, آپ اہل بیت کی خواتین ساتھ ہیں, اور کہیں پر پیاسی حالت میں شہید کیا جا رہا ہے. یہ رب کی منشا ہے, یہ رب کی رضا ہے. اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا. آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا کہ آدم علیہ السلام جنت سے نیچے تشریف لائے, زمین پہ تشریف لائے. آدم علیہ السلام 350 سال ہوتے رہے. آپ کی گریہذاری ایسی تھی کہ ہوا میں اڑنے والے پرندے آدم علیہ السلام کی گریہذاری کو سن کے بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہو کے گر جاتے کہ اللہ کا نبی سر ہوتا. اتنی گریہذاری. نوح علیہ السلام کا امتحان یہ ہوا کہ 950 سال تبلیغ کرتے گئے. تبلیغ کرتے جاتے, لوگ مارتے, پتھر مارتے, روزانہ لوگ اتنے پتھر مارتے, اتنے پتھر مارتے, اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے اوپر پتھروں کا ڈھیر لگ جاتا, پتھروں کے اندر ہی چھپ جاتے, اتنے پتھر لوگ مارتے. شام کے وقت جبرائیل علیہ السلام آتے, حضرت نوح علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکالتے. یہ نوح علیہ السلام کا امتحان تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان یہ ہوا کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا. فرمایا کہ ابراہیم آگ میں چلے جاؤ. آگ میں چلے جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ اے ابراہیم نمرود کے دربار میں جاؤ, اس نے خدائی دعویٰ کیا ہے. اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کے نبی نمرود کے دربار میں چلے جاتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو جدا کر دیا. یوسف علیہ السلام بچپن میں بچھڑ جاتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کی یادگاری کرتے رہے, اپنے بیٹے کے غم میں اتنا روئے, اتنا روئے, آنکھوں سے نبی نہ ہوئے, آنکھیں چلی گئی. اور پھر جب یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام آپ کی ملاقات ہوئی تو باپ بیٹا محبت میں اس طرح دونوں گلے ملے اور گلے مل کر اس طرح روئے کہ روتے روتے باپ بیٹا دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر جب ہوش آتا ہے باپ بیٹا دونوں گلے ملتے ہیں. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام گلے ملتے ہیں اور گریہذاری کرتے کرتے پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. 10 مرتبہ ایسے ہوا. جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے یا نبی اللہ, رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو محبت باپ اور بیٹے کی ہے, کہ جو محبت آپ کی یوسف کے ساتھ ہے, کہ 10 مرتبہ بے ہوش ہو چکے ہو. جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے تو رب کریم اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. یہ حضرت یوسف کا بھی امتحان. حضرت زکریا علیہ السلام کا امتحان یہ ہوا کہ دشمن آپ کو شہید کرنے کے ناپاک ارادے سے پیچھے آئے. اللہ کے نبی نے درخت کو فرمایا کہ اے درخت پھٹ جا اور مجھے اپنے اندر لے لے. درخت پھٹ گیا اور زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر چلے جاتے ہیں اور دشمن نے درخت کو کاٹ دیا. اللہ کے نبی کے جسم کے 2 حصے ہو گئے. یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا امتحان ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان یہ ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آپ کے پاس 400 غلام تھے اور آپ کے 12 بیٹے تھے. ہر غلام کے پاس ایک بکریوں کا ریوڑ تھا, ایک اونٹوں کی قطار تھی.
تھی اور 40 باغ تھے اور ہر غلام کے پاس 40 باغ ہیں، 400 غلام ہیں، 12 بیٹے ہیں اور 40 سال آپ کے بڑے آرام سے۔ ایک دن جبرائیل آئے، آگے کہنے لگے یا نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کا امتحان ہوگا، آزمایا جائے گا، آپ کا امتحان ہوگا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے کہ ایوب رب کی رضا پہ راضی ہے، رب کی منشا پہ راضی ہے۔ آپ نماز فجر کے بعد اپنی قوم کو واعظ فرما رہے تھے، ایک شخص آیا کہنے لگا کہ یا نبی اللہ آپ کے جتنے بھی جانور ہیں، پہاڑ سے سیلاب کا پانی آیا ہے، سارے جانوروں کو بہا کر لے گیا ہے۔ پھر دوسرا شخص آیا کہنے لگا کہ یا نبی اللہ ایک آسمان سے بجلی گری ہے، آپ کے سارے باغوں کو اس نے جلا کے رکھ دیا ہے۔ ابھی دوسرے کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ تیسرا شخص آ گیا کہنے لگا کہ یا نبی اللہ آپ کے بیٹے ایک دعوت میں تھے، آپ اس مکان کی چھت گری ہے اور 12 بیٹے اور اسی وقت انتقال کر گئے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کہنے لگے کہ مولا تیرا بندہ تیری رضا پہ راضی ہے، تیری منشا پہ راضی ہے۔ یہ ایوب علیہ السلام کا امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار کا امتحان لیا۔ کبھی کافی سرکار کو پتھر مارتے ہیں، کبھی راستے میں کانٹے بچھا دیتے ہیں، کبھی کافی سرکار کے دروازے کے باہر خون ڈال دیتے ہیں، کبھی میرے آقا علیہ السلام نماز کی حالت میں ہوتے کافر اور بھی رکھ دیتے ہیں، کبھی سرکار مکے کو چھوڑتے ہیں، کبھی سرکار غزوہ بدر میں جاتے ہیں، کبھی احد میں جاتے ہیں، کبھی خندق میں جاتے ہیں، کبھی تبوک میں جاتے ہیں، کبھی غزوہ حنین میں جاتے ہیں، کبھی فتح مکہ ہوتا ہے۔ یہ آزمائشیں ہیں، یہ امتحان ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی امتحان ہو گیا۔ اب باری ہے نواسۂ رسول کی، اب باری ہے اس ذات کی کہ جو نبی کے قدموں کے پہ کھیلنے والا ہے، جو سرکار کی داڑھی سے کھیلنے والا ہے، جسے اللہ کے نبی گناہ کرتے تھے، وہ ذات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے کہ جب رفقا آپ کے شریک ہونے لگے، آج نفسی محرم کا دن آیا، حر بن یزید یزیدی فوج سے آیا اور آ کر خیمے کے باہر پکارنے لگا یا حسین آج مدد، میری مدد کیجیے۔ آپ خیمے سے باہر تشریف لائے، حضرت حر قدموں میں گرے اور کہنے لگے کہ میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، میری خطا کو معاف کر دیجیے، میرے جرم کو معاف کر دیجیے۔ اور آپ کا راسدہ کربلا آتے ہوئے میں نے روکا تھا، اب میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے نام پہ میں اپنی جان کو قربان کر دوں۔ حضرت حر کو امام علی مقام نے اجازت عطا فرما دی۔ حضرت حر میدان میں جاتے ہیں اور جامع شہادت بھی جاتے ہیں، جامع شہادت ہے جو وہ نوش کر جاتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام حضرت حر کے لاشیں کو لے کے آتے ہیں تو ایک نوجوان قدموں میں گرا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ نوجوان کہنے لگا میں حضرت حر کا بیٹا ہوں اور باپ کو شہادت ملی ہے تو بیٹے کی دل کی بھی تمنا ہے کہ مجھے بھی شہادت مل جائے۔ آپ نے بیٹے کو بھی اجازت عطا فرما دی ہے۔ ایک ایک کر کے میدان کربلا میں سب قربان ہو چکے ہیں اور اب تنہا بچے ہیں، اکیلے بچے ہیں۔ ہر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب میدان کربلا میں تشریف لاتے ہیں، آپ کی جب آمد میدان کربلا میں ہوتی ہے، جب آپ میدان کربلا کی سرزمین پہ تشریف لے آتے ہیں، ہزاروں کا لشکر ہے اور یزیدی فوج پہ ایک رعب اور دبدبا چھا جاتا ہے، دل دہل جاتے ہیں، دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ سب سے آخر میں میدان کربلا میں آنے والا کون ہے۔ کسی نے دیکھا کہ آپ کا لباس کندھے سے کٹا ہوا تھا، آج میں پیوند لگا ہوا تھا۔ آج ہم ہر مہینے لباس پہنتے، آج ہم نئے کپڑے پہنتے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس پھٹا تھا، اس پہ پیوند لگا تھا، شاید کہنے لگا کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھٹا ہوا، کٹا ہوا۔ یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے کہ
حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. سب بولیے یہ دل یقین حسین ہے، بولیے یہ دل یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. یہ کون حق پرست ہے، رضائے حق میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار گھاٹ ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا حوصلہ شکست ہے. یہ دل یقین حسین ہے، بولو نبی کا نور عین. تو کہتے ہیں یہ تو نبی کا نور عین ہے. آپ نے کہنا کہ لوگوں اس وقت روئے زمین پہ تمہارے نبی کا میرے سوا کوئی نواسہ زندہ نہیں ہے. اے لوگوں، اسلام میں کسی کا قتل 3 وجوہات سے جائز ہوتا ہے. نمبر 1 کہ شادی شدہ بدکاری کرے، اس کے بدلے اسے قتل کیا جائے گا. نمبر 2 اگر کوئی کسی کا ناحق خون بہا دے تو اس کے بدلے اسے قتل کیا جائے گا. اور نمبر 3 اسلام میں اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس کے بدلے اسے قتل کیا جائے گا. تو میرے دامن میں اس میں سے کوئی بھی عیب موجود نہیں ہے. آپ نے اپنا تعارف بیان فرمایا کہ تقسیم ہوئی دولتیں دی، گھر سے ہمارے بڑھتا رہا جبریل امی، گھر سے ہمارے شاہوں کو ملا تاج نبی، گھر سے ہمارے ہے چند قدم عرش بری، گھر سے ہمارے ہے چند قدم عرش بری، گھر سے ہمارے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت ایسی ہے، آپ کی بہادری ایسی ہے، آپ کی قوت ایسی ہے، آپ کا جذبہ ایسا ہے کہ کوئی یزیدی آپ کے سامنے نہ آ سکتا، کہ جو بھی آپ کے سامنے آتا آپ اسے پاسے جہنم پروا دیتے، کاچل مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے. اور یزیدی ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، اور کسی نے ہمت نہ کی کہ جو امام علی مقام کا سامنا کر پاتا. لڑتے لڑتے تو پہل کا وقت آ چکا ہے اور نماز کا وقت آیا ہے، اور خیمے سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان پڑھنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر. جب اذان کی آواز کان میں آئی آپ سواری سے نیچے اترے، جب سواری سے نیچے اترے یزیدیوں نے موقع پا کر اب چاروں طرف سے تیر چلا دی. نماز کا وقت روک سکا، نماز کا وقت جب آ گیا اس موقع پر پھر یزیدیوں نے حملہ کر دیا. آپ سجدے دے گئے، نماز ادا کی، زخمی حالت میں نماز ادا کی اور نماز کے اندر ہی دعا کی، پروردگار تو اپنے رب، اے پروردگار تو حسین سے راضی ہو جا، اے رب حسین تیری رضا پہ راضی ہے، تیری منشا پہ راضی ہے. اے اللہ علی اکبر کو شہید ہو گئے، اے اللہ تو راضی ہو جا. علی اصغر شہید ہوئے، مولا تو راضی ہو جا. مولا بولو محمد شہید ہوئے، تو راضی ہو جا. حضرت قاسم شہید ہو گئے، مولا تو راضی ہو جا. اے مولا میری جان دی تیرے نام پہ قربان ہو گئی. مولا حسین کی تمنا یہی ہے، حسین کی آرزو یہی ہے کہ اللہ تو راضی ہو جا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں آپ کی روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے، اور یزیدیوں کا ظلم ابھی ختم نہ ہوا تھا. یزیدی سپاہی آتے ہیں، آپ کے 3 خیمے ہیں، اور ایک سپاہی آتا ہے، ایک خیمے کو آگ لگاتا ہے، اہل بیت کی خواتین اس خیمے سے نکلتی ہیں، آپ دوسرے خیمے میں تشریف لے آتی ہیں، پھر دوسرا سپاہی آتا ہے، آ کے دوسرے خیمے کو آگ لگا دیتا ہے، اہل بیت کی خواتین اس دوسرے خیمے سے نکلتی ہیں، آپ تیسرے خیمے میں آ جاتی ہیں، پھر ایک سپاہی آتا ہے، آ کے اپنے تیسرے خیمے کو بھی آگ لگا دیتا ہے. سارے خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے کہ گویا نہ تو بھی پھوٹ کر اس وقت آسمان، رویا نہ تو بھی پھوٹ کر اس وقت آسمان جلتا تھا جب کے سامنے خیمہ حسین کا، جلتا تھا جب کے سامنے خیمہ حسین کا. کہتی تھی فضا شام میں اے ساکنان شام آئے ہو دیکھنے یہ تماشا حسین کا. قدموں میں اسماعیل کے زمزم تو بہہ گیا، خالی پڑا رہا ہے پیالہ حسین
ہمیشہ، سب زور سے بولیے، زندہ رہے گا نام ہمیشہ زین کا۔ اب ذات بچی امام زین العابدین اور حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب آپ یہ کربلا کا قافلہ مدینہ منورہ میں پہنچا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء نے لکھا کہ پھر ساری زندگی کبھی آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، ساری زندگی کبھی کسی نے آپ کو مسکراتے نہ دیکھا، ساری زندگی آپ ایک رات میں 1000 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے۔ ہم سے فرضوں کے بعد کے نوافل نہیں پڑھے جاتے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 رکعت نوافل پڑھتے، ہر وقت گریہ‌زاری، ہر وقت اللہ کے خوف سے روتے رہے۔ آج کا احرام باندھا، چہرہ سرخ ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ امام جب کوئی احرام باندھ لیتا ہے تو تلبیہ کو پڑھنا واجب ہوتا ہے، آپ تلبیہ کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تلبیہ پڑھنے لگے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ یہ الفاظ آپ کی زبان سے نکلے اور کش آپ کی زمین پہ تشریف لے آئے۔ اور علماء نے لکھا ہے آپ کی سیرت کی کتابوں میں کہ پورے سفر حج کے اندر آپ جب بھی لبیک اللہم لبیک پڑھتے کش کھا کے پھر پڑھتے، پورے سفر حج کے اندر جب بھی پڑھتے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں۔ دیکھو آج ہماری حاضریاں کیسے، آج آتے ہیں حاضری کے لیے نماز پڑھنے تو ذہن گھر پہ، ذہن دکان میں، ذہن کاروبار میں، نماز کے اندر دل ہی نہیں لگ رہا۔ آج ہماری حاضریاں ایسی ہیں۔ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب حج کے لیے تشریف لائے، بنو امیہ کا زمانہ ہے، خلیفہ وقت کعبے کا طواف کرنے آیا ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، کسی کا کندھا بادشاہ کے کندھے کو لگتا ہے، کسی کا پاؤں بادشاہ کے پاؤں پہ آتا ہے، سپاہی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو ہٹائیں تاکہ خلیفہ وقت اطمینان کے ساتھ کعبے کا طواف کر سکے۔ لوگوں نے بادشاہ کا احترام نہیں کیا ہے، بادشاہ کا ادب نہیں کیا ہے، لوگ اپنے طواف کے اندر مصروف رہے۔ بادشاہ نے بڑی مشکل سے کعبے کا طواف کیا ہے، کعبے کا طواف کر کے جب بادشاہ ابھی رکا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ صحن کعبہ سے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح صحن کعبہ کو خالی کر رہے ہیں، اور لوگ حرم پاک کی دیواروں کے قریب کھڑے ہو گئے اور صحن کعبہ کو لوگوں نے خالی کر دیا ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا ہے کہ لوگوں نے میرا ادب نہ کیا، لوگوں نے میرا احترام نہ کیا۔ اب کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے صحن کعبہ کو خالی کیوں کر دیا؟ بادشاہ کیا دیکھتا ہے؟ سامنے سے ایک نوجوان آ رہا